اگر تجھے خود پر اتنا ہی اعتماد ہے تو کوئی قدم اٹھا کر دیکھ، پھر دیکھ میں کیا کرتی ہوں، تیری چٹنی بنا دوں گی چٹنی۔ میں نے تیز لہجے میں جواب دیا، دراصل میں اس پر ظاہر ہونے دینا نہیں چاہتی تھی کہ میں اس سے ڈر گئی ہوں۔ میری نہیں تیری چٹنی بنے گی، میں نہیں تو دیکھے گی، سارا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، تیری نظروں کے سامنے میرا دودھ لطف النساء کو خراب کرے گا تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے میری غلام بن جائے، پھر تیرا نمبر آئے گا۔ جیسے ہی تو خراب ہوگی تیرے اندر زبردست تبدیلی آئے گی، تیرے اندر جو رحمان کی قوت ہے وہ شیطان کی قوت میں بدل جائے گی، سب کچھ تیرے ذہن سے محو ہو جائے گا اور تو ہمیشہ کے لیے میری داسی بن جائے گی۔ میں جانتی ہوں چٹکی بھر نجاست پورے دیگ کو نجس کر دیتی ہے، مگر تو مجھے نجس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرا آقا دنیا کا سب سے بڑا، سب سے مہان تانترک ہے، اس پائے کا جوگی دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہے۔ یہ تو اس کا بڑا پن ہے کہ اس نے اپنی پوری قوت کبھی بھی استعمال نہیں کی، ورنہ تو کب کی خاک ہو چکی ہوتی۔ اس کی طاقت کا ایک مظاہرہ میرا وجود ہے، مجھے مرے ہوئے پورے 300 سال ہو چکے ہیں، مگر اس کے علم میں میری بھٹکتی ہوئی روح کو ٹھوس جسم میں بدل دیا ہے۔ اب میں بھی انسانوں کی طرح ہر چیز کو چھو سکتی ہوں، چھو کر محسوس کر سکتی ہوں میرے لمس کی قوت بیدار ہو چکی ہے، اس لیے میں جلد سے جلد تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی کنیزی میں لے لوں گی، اور اب میں یہ جسم تجھ سے چھینوں گی، تیرے غرور کو خاک میں ملاؤں گی تاکہ تیری روح پھر سے عذاب میں گرفتار ہو جائے، تجھ پر ابتلا کا پہاڑ ٹوٹے۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں اسی کے الفاظ اس پر الٹ دیے۔ تو ہا 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 تو مجھ پر عذاب گرائے گی، ہا 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 ہا، اچھا لطیفہ ہے، میں خوش ہوئی۔ خوب خواب دیکھنا ہر نامکمل انسان کی کمزوری ہے۔ دیکھ دیکھ تو بھی خواب دیکھ، خوب خواب دیکھ۔ اس نے ہاتھ نچا کر ہنستے ہوئے کہا، مگر یاد رکھ، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر تھوکنے سے تھوک آسمان پر نہیں گرتا، چہرے پہ پلٹ کر گرتا ہے۔ بکری شیر کا کبھی کچھ بگاڑ پائی ہے جو تو میرا بگاڑے گی؟ شاید تو نے پہاڑی بکری نہیں دیکھی جو سینگ مار مار کر شیر کا پیٹ بھی پھاڑ دیتی ہے۔ میں بھی تیرا پیٹ پھاڑوں گی، میں نے اسی کے لہجے میں جواباً کہا۔ ہا ہا ہا، تو میرا پیٹ پھاڑے گی نا، یا میں تیرا پھاڑ دوں؟ ہا 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 ہا، پہلے میں لطف النساء کو انجام بخیر کروں، پھر تجھ سے بھی دو دو ہاتھ کروں گی،
تیری عقل نکالنا میری اولین خواہش ہے، مگر اس سے پہلے تجھے ذہنی عذاب دوں گی۔ تیری نظروں کے سامنے میرا دودھ اس سے نپٹے گا۔ لطف النساء تڑپے گی، چیخے گی، چلائے گی اور تو کچھ بھی کر نہ پائے گی۔ تیری آنکھوں کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑیں گی۔ تجھے بھی مزہ آئے گا اور مجھے بھی۔ جب تو اپنی ہی بوٹیاں خود چبائے گی تو مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ بڑی بڑھیا نے پرغرور لہجے میں کہا، تیرا ناپاک ہاتھ لطف النساء تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ یہ نہ بھول کہ وہاں اور لوگ بھی ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، میں نے سب کو لمبی نیند دے دی ہے۔ جب صبح سے پہلے کوئی بھی اٹھنے والا نہیں ہے، اتنی دیر میں تو دنیا پلٹ جاتی ہے۔ جب وہ جاگیں گے تو تم دونوں میری کنیز بن چکی ہوگی، کیونکہ تمہارے جسم میں میرے دودھ کا لہو نئے انداز میں داخل ہو کر رگوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ شیطانیت کا ایک جز بھی کل پر بھاری ہوتا ہے، سمجھیں؟ بڑھیا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، شداد، نمرود اور فرعون نے بھی طاقت کے ظلم میں بہت بڑھا کی تھی۔ ان کا حشر تو بھی بھول گئی۔ تم لوگوں میں بھی تو ایک بڑا ہانکنے والا تھا، کیا نام تھا؟ ہاں یاد آیا، راون۔ اس نے بھی تو طاقت کے گھمنڈ میں رام کو للکار دیا تھا۔ اس کا حشر بھی یاد نہیں ہے کیا؟ میں بھی تیرا حشر اس جیسا کروں گی۔ میں نے ہاتھ نچا کر کہا۔ میرے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن دل دھک دھک بھی کرنے لگا تھا، اور ایسا خوف کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ تجسس کی انتہا تھی۔ میں اسے باتوں میں کچھ دیر اور پھنسائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس گھور اندھیرے میں روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دے گئی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ لطف النساء دبے قدموں آگے بڑھ رہی ہے۔ اس خبیث کا چہرہ میری طرف تھا اور پیٹھ لطف النساء کی طرف، اسی لیے وہ اب تک لطف النساء کے آنے سے آگاہ نہ ہو سکی تھی۔ لطف النساء نے اپنا داہنا پاؤں سیدھا کر کے بائیں ہاتھ میں کچھ پکڑ رکھا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس نے بائیں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ رکھا ہو۔ اس ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو پنڈولیم کی طرح جھول رہی تھی۔ کمپارٹمنٹ کے بلب کی روشنی بہت کم تھی، اس لیے میں اب تک اس چیز کو پہچان نہیں پائی تھی کہ وہ ہے کیا، وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اس کا بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ یوں بھی میں اسے سیدھے سیدھے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی تاکہ اس خبیث کی توجہ میرے ادھر ہی رہے۔ اسے اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے میں نے کہا، تیرے بڑے بول کا سر ہمیشہ کے لیے نیچے کر دوں گی، تو بھی شکستہ منہ دیکھے گی۔
ناکامی تیرا مقدر ٹھہرے گی۔ تو مجھے شکست دے گی؟ مجھے؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کالا علم جانتی ہے اور نہ تیرے پاس نوری علم ہے، پھر تو مجھے کس بوتے پر للکار رہی ہے؟ شاید تجھے یہ امید ہے کہ وہ سانپ کا بچہ تیری نصرت کے لیے آئے گا، مگر تو کان کھول کر سن لے کہ تیری مدد کے لیے اب وہ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ میں تیرے مقابل ہوں۔ اگر اس نے زیادہ کیوں چراغ کیا تو وہ بھی میرا غلام بن جائے گا۔ کون ادنا غلام اور کون اعلیٰ، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جس کا تجھے اندازہ نہیں ہے۔ مجھے اس سانپ کے بچے کی گہرائی کا خوب اندازہ ہے۔ میں تو اسے ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ لطف النساء نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے ساتھ لیتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ لطف النساء کا ہاتھ اس کے گلے میں پھندا بن گیا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔